جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کے بیٹے مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کے بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ تاج داڑھی مار مار کر رونے لگا کہ میرے بیٹی کو بچا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کے سارے خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض واقعات موجود تھے۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کے رگے حمیت سار اٹھتی تھی اور وہ اس ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص کچھ مالک انسان لے کر مکہ آیا۔ اس کے بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاصف بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئی زبیدی تاجر کے بیٹے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئی فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرافت، تمہارے پاس سر آدمی عاص بن وائل نے مجھے سے زبردستی میرے بیٹے چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہو کہ میرے دادرسی کرو اور میرے بیٹے مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کے آہ و پکار سنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مرد کا تقاضا ہے اس مسافر کے دادرسی کے جائے۔ جب باریک میں حمد و ثنا کے مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کے داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئی ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہمارے نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر اس بنو وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، ہمیں کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا وہ سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی۔ اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہیں وہ کنیز ہے، وہ میرے بیٹے ہے۔ اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ اس بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کے لڑکے اسے واپس دینا پڑے۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت اس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ عقد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ پر اور کہا کہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیر کے بیٹیوں سے واپس دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کے طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئی وہ اور اس کے بیٹے ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے دادرسی کے مظلوم کے بددعا بھی رب عرش تک بلا روک پہنچتی ہے، اور اس کے دعا بھی وہ قریش نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لے۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن و بخوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعہ وقتاً فوقتاً رونما ہوتی رہتی ہے، یہی اچھا ہو کہ ہم واپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، ہوا وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئی اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے پاس یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ حسب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اور مظلوم کے دادرسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسی خلاف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا معنی ہے کہ وہ ہر چیز وہ
جو ظلم کے ساتھ چینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن زدان کے گھر میں زوا حلف اٹھایا تھا۔ آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کے طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کے 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنے باتیں کی گئی تھی وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لے جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے جن کے نام فضلت عربی نے اپنے تاریخ میں مزید ایک مزہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کے ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ نے لکھا کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے: نمبر 1 فضل بن فضال، نمبر 2 فضل بن ودا، نمبر 3 فضل بن حارث۔ ہمارے جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کی ہے ان میں سے ایک کارنامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ رب العزت کے طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھتیجے ولید بن ابی سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید صاحب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بالبوتی پر حضرت امام حسین کے ایک جائیداد جو ظلم آرا کے نام پر تھی قبضے میں لے لیا اور گورنر کا عروب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ولید تم جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اہل ایمان آج پھر حلف فضول کو دہرانے کا لمحہ گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہیں کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوائیں کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مصر مکہ مکرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کے خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عقبہ کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کا کوشش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کے آمد کا مقصد قرآن یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مل جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہو تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب برپا ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو، چنانچہ وہ سب آگے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھو گیا، کیا تم لوگ صحیح جواب دوں گا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہمارے جگہ داخل کر دے جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہارے جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دوں گے؟ اس مرتبہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ابو القاسم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔
جی ہاں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہے تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دیکھیں میثاق مدینہ، جنگ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا حسد میں وہ مسلم دشمن پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہودیوں کے قبیلے بنو کی کو مدینہ سے جلاوطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں جا آباد ہوئی مگر اسلامی دشمنی سے پھر باز نہ آئے، بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ کے خیبر میں ان کے سرکوبی کے رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ اس کے ایک مہینے بعد 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی کنگا کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عادت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو کنگ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان دونوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کنگ کا یہودی تھے، جب سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعی یہ ہوا کہ ایک برقع پوش غرب عورت یہودی کے بازار میں آئے، دکانداروں نے شرارت کے اور اس عورت کو ننگا کر دیا اور اس پر تمام یہودی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت سے کر دیا اس پر یہودی اور غربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کے اس پر غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے، اور اس پر بنو قین کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کے پد سے آپ مغرور نہ ہو جائے، مکہ والے جنگ کے معاملے میں ڈنگ تھے اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم آپ کا سابقہ پڑھا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودی نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری 3 کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کے تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بلاخر یہودی مغلوب ہو گئی اور ذوالقعدہ کے چاندران کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلاوطن کر دیا اور یہ عہد شکست بدہ یہودی ملک شام کے مقام حضرات میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور اس کے تعلیمات پر عمل توفیق عطا فرمائے اور ہم انہیں پکار میں شامل